بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے آج کے موضوعات۔ لاہور میں بیتیاں روڈ پر مردم شماری ٹیم پر خودکش حملہ، پاک فوج کے 4 جوانوں سمیت 7 افراد شہید، 15 زخمی۔ کیا محض ہمسایہ ممالک پر دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری عائد کرنے سے حکومتیں بری ذمہ قرار دی جا سکتی ہیں؟ اے راہ حق کے شہیدوں، آئی جی تو ہماری ہی مرضی کا ہوگا، سائیں سرکار ڈٹ گئی۔ سندھ کابینہ نے آئی جی اے ڈی خواجہ کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ عدالتی حکم اور کابینہ کا فیصلہ، اب ہوگا کیا؟ متحدہ نے پیپلز پارٹی کی 9 سالہ حکومت کے خلاف 10 نکاتی وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ پورے ملک کے لیے 68% اور صوبہ سندھ کے لیے 88% ریونیو مہیا کرنے والے شہر کراچی کو اس کے جائز حق سے بھی محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ فاروق ستار کا مراد علی شاہ سے سوال۔ پاناما کیس کا فیصلہ لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پاناما سے جان نہیں چھوٹی کہ اب اورنج لائن ذمہ لگ گئی۔ جسٹس عظمت سعید کے اساتذہ بھرتیوں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، دنیا میں 1863 سے میٹرو بن رہی ہے، 2017 میں کیوں نہیں بن سکتی؟ بتایا جائے میٹرو ٹرین سے پیدا ہونے والے ارتعاش کو کیسے جذب کیا جائے گا؟ اورنج لائن میٹرو کیس میں عدالت کا استفسار۔ There are 2 major nations for Hindus and Muslims. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. قرارداد لاہور کا حتمی مسودہ تیار کرنے والے مسلم لیگ کے عظیم رہنما ملک برکت علی کی 71ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ملک برکت علی کے نام قائد اعظم کا خط اور چند نایاب تصاویر دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ Because that is the only practical solution. شامی صاحب، پھر سے لاہور میں دہشت گردی صبح سویرے مردم شماری پر جانے والے جو فوجی جوان تھے ان کی گاڑی پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ 15 لوگ زخمی ہیں اور 7 شہید ہوئے، جس میں 5 کا تعلق پاک فوج سے، یعنی 4 پاک فوج سے اور 1 کا تعلق فضائیہ سے۔ چھٹی پر وہ صاحب آئے ہوئے تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو کالعدم جماعت الاحرار اور دیگر دہشت گرد ہیں، ان کے ٹھکانوں کے خاتمے تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ دیگر ممالک پر ذمہ داری عائد کرنے سے کیا ہماری حکومتیں بری و ذمہ قرار دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، انتہائی افسوسناک واقع ملک میں مردم شماری ہو رہی اور اس میں پاک فوج کے جوان مصروف ہیں، تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو یہ مطلوب نہیں ہے یا یہ منظور نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی نظم قائم ہو اور پاکستان اپنے معاملات کو کسی طریقے سے آرگنائز کرے۔ اب مردم شماری بہت ضروری بات ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے ملک کے کس حصے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، وسائل کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، کس چیز کی کمی کس جگہ ہے۔ تو مطلب مردم شماری کے ساتھ ایک پوری مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے بندھی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر قومی اسمبلی میں اور جو نشستیں ہیں وہ طے ہونی ہیں، صوبوں کا حصہ طے ہونا، کس صوبے کی کتنی نمائندگی، کتنی آبادی آج ہے، کتنی نمائندگی اس کی ہونی چاہیے۔ تو مطلب یہ ایک بڑا ایک بنیادی معاملہ ہے، پہلے ہی بہت تاخیر سے مردم شماری شروع ہوئی ہے، اور بہرحال اب یہ تو ایک چیلنج ہے جو پاکستانی ریاست نے قبول کیا ہے، پاکستانی فوج نے بھی اور سول اداروں نے بھی، تو انشاءاللہ اس سے تو ہم عہدہ برا ہوں گے۔ لیکن آج جو حملہ ہوا ہے وہ بالکل غیر متوقع تھا، یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ مردم شماری کرنے والے
जवानों पर भी हमला हो सकता है। ये भी एक सवाल फिर उठता है ना इसी आपके नुक्ते के ऊपर कि क्या फिर ये टारगेट मर्दम शुमारी है या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वही? हाँ, दोनों भी हो सकते हैं ना, यानी क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि आसानी काम ना कर सके। यानी एक सिपाही जहां वो काम कर रहा है तो उसकी एक शख्स होता है ना, एक के साथ एक जी, तो अब दस्ता तो नहीं जाता नहीं। अब ये पूरा इसको आप हिफाजत का को बंदोबस्त करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो बहरहाल एक जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, जितना इस पर इज़हार अफसोस किया जाए वो कम है। राना सनाउल्लाह ने जो बात कही है वो भी एक वो जुज़वी हकीकत है। यानी ये मनसूबा साज जो है बैठे हुए हैं हमारी सरहद के बाद। आज भी जो खुदकुश हमलावर था वो बज़ाहिर लग रहा था कि उज़्ब की है अभी तक की जो इत्तला बाहर से आते हैं, कुछ हमारे अंदर भी छुपे हुए हो सकते हैं, उनके सहूलतकार भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। तो असल बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना काम करें और जो तखरीबकारी है, दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ जंग में ज़रूरी बात यह है कि वारदात से पहले लोगों को पकड़ लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और खुद को हमलावर जो है उस जब आई पे आ जाता है तो फिर आप उसके सामने यानी उसको रोक नहीं सकते और नुकसान होता है। बहरहाल ये एक जद्दोजहद है जो जारी रहेगी, इससे हौसला नहीं हारना चाहिए। और ये जो हमारे हमसाए हैं, जब वहाँ कोई वारदात होती है वो हमारी तरफ उंगली उठा देते हैं, बिल्कुल कहते हैं पाकिस्तान से, हम उनकी तरफ उंगली उठा देते हैं। तो फिर हमें आपस में बैठना चाहिए, कोई मुश्तरका नज़्म कायम करना चाहिए, कोई तहकीकात का, तफ्तीश का, निगरानी का, ताकि एक दूसरे के साथ ताउन करें, वो भी होश के नौखन लें और हम भी संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर करें। तो ये ज़रूरी है सारी सूरत हाल को संभालने के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सिंध सरकार डट गई है, चाहते हैं कि आईजी होगा तो फिर हमारी ही मर्जी से होगा क्या? देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, फिर वही मसला, सिंध सरकार ये चाहती है कि आईजी होगा जनाब सूबे में तो हमारी ही मर्जी का होगा और उसके लिए उन्होंने काबीना से भी आज मंजूरी ले ली है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक तरफ अदालत में मामला चल रहा था, फिर काबीना से मंजूरी ले ली गई, तो ऐसा क्यों किया गया? मेरा ख्याल है कोई अदालत ने ये बात पूछी थी कि क्या ये काबीना से मंजूरी ली गई है इस तकर्री की, तो उन्होंने कहा चलिए काबीना से मंजूरी ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जब हुक्म इम्तनाई खत्म हो जाए तो फिर वो ख्वाजा साहब को रुखसत कर दे, वफाक को वापस कर दे। ठीक है, लेकिन जब तक हुक्म इम्तनाई मौजूद है और जब तक अदालत अगर फैसला दे दे तो फिर अदालत ही का हुक्म चलेगा, सिंध काबीना का हुक्म नहीं चलेगा। असलम खान साहब ब्यूरो और एक बात सुन लीजिए, आपको मालूम है कि हमारा दस्तूर बताता है कि जो तौहीन अदालत है या अदालत को का हुक्म ना मानना, उसकी पादाश में आप हुकूमत से भी महरूम हो सकते हैं, आप नशिस्त से भी महरूम हो सकते हैं। 2 वज़ीर आज़म तो भुगत चुके हैं और एक वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो घर जा चुके हैं। और दूसरे कौन से वज़ीर आज़म? राजा परवेज़ साहब भी, उन पे भी उफ्ताद आती रही, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हुक्म नहीं माना। अब हम ना पैदा किया चिट्ठी लिखने का, हम दूर करने के लिए बैठे, पैदा करने के लिए नहीं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनको ओहदा छोड़ना पड़ा हुक्म अदूली की बुनियाद पर। और हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी को भी मालूम है, उसके रहनुमा जो है वो भी अदालत के फैसले के नतीजे में दुनिया से रुखसत हुए। ठीक, तो असलम खान साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा कि अब ये अदालत ने पूछा था वाकई ऐसा कि काबीना से आपने मंजूरी ली है इन्हें हटाने की या नहीं? जिस तरह शामी साहब ने बताया कि अदालत ने हुक्म इम्तना दिया था कि ना उनको जबरी तौर पर छुट्टियों पर भेजा जाए और ना ही उनका तबादला किया जाए। इस पर आज जब तबादला हुआ था हफ्ते को, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी फैसल सिद्दीकी साहब ने। तो उस पर अदालत ने यह नोटिस दिया था कि इनसे क्या काबीना से मंजूरी ली गई, काबीना से मंजूरी के बगैर आपने कैसे हटा दिया, उन्हें ना हटाया जाए ना तबादला किया जाए। तो आज उसको पूरा कर लिया गया 2 दिन बाद ही।
پیر کو چارج لیا تھا اے ڈی خواجہ نے دوبارہ اپنے عہدے کا، اور آج سندھ کابینہ کو جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو جو ہے تبدیل کر دیا جائے اور وفاق سے گزارش کی جائے گی کہ انہیں ان کی خدمات واپس لے لیں۔ ساتھ ہی ساتھ جامع میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب انہیں ہٹایا گیا تھا ہفتے کو اور عبد المجید دستی صاحب نے قائم مقام آئی جی سندھ کا چارج لیا تھا تو توہین عدالت کی درخواست لگائی گئی تھی عدالت میں، تو پیر کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں، چیف سیکریٹری کو بھی، عبد المجید دستی صاحب کو بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر اے ڈی خواجہ نے چارج چھوڑا تو انہیں بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے گا۔ کل سماعت ہونی ہے اس مقدمے کی، توہین عدالت کی، تو جب یہ سماعت ہوگی زیادہ امکان اسی بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت اپنا یہ فیصلہ دے دے گی کہ کابینہ نے منظوری دے دی تو اسی وقت اے ڈی خواجہ صاحب اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیں، اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ عبد المجید دستی صاحب ہی ہوں گے پھر منظور نظر؟ ہو سکتا ہے وہ ہوں یا کوئی اور ہو، لیکن اصل بات دیکھیے عدالت اگر اپنا حکم ختم کرے گی تو تبھی وہ کابینہ کا فیصلہ بروئے کار آئے گا نا۔ بالکل درست بات کہ جب وہ منظوری کر لے کہ جی کابینہ سے، لیکن شامی صاحب نے بھی جس طرح کہا اور ایک خبر بھی ہم دی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا، سوال اٹھایا تھا کہ کابینہ سے منظوری لے کر آئیں پھر بات ہوگی اس پر کہ آگے کیا معاملہ ہوگا، اور جو اے ڈی خواجہ صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ایک تھرو پراپر چینل ہو، سندھ حکومت اگر انہیں نہیں رکھنا چاہتی تو اس کی منظوری لے، چونکہ ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ لے جائے اور اس کے بعد وفاق کا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن۔ جی اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے، بہت شکریہ اسلم خان صاحب آپ کا، کہ سندھ حکومت یا کابینہ جو بھی کہے حکم عدالت کا چلے گا اور عدالت ہی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کابینہ کا فیصلہ جو ہے اس کو میدان عمل میں آنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ ٹھیک، اچھا جی، آج متحدہ نے بھی ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا 10 نکاتی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 9 سال اب تک کی حکومت ہے سندھ میں اس کے خلاف، اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ جو شہری علاقے ہیں ان کا استحصال کیا گیا اور وہاں پر احساس محرومی بڑھ رہی ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو جائز حق ہے کراچی یا حیدرآباد یا سکھر جیسے شہروں کا وہ صوبے نہیں دے رہے، اور جو وفاق کے ہاتھ سے صوبوں کو ملتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور جو صوبے نے دینا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اور ان کا جی کہ ہم جتنا ریونیو دیتے ہیں پورے ملک کو اور پورے کراچی کو، اس کے بدلے ہمیں پورے صوبے کو، سندھ کو وہ کچھ نہیں ہمیں دیا جاتا، اور 4% تک بھی نہیں دیا جاتا کراچی کو۔ اصل میں ایک تو خلط مبس ہے، وہ یہ ہے کہ جو کراچی میں جو آمدن ہوتی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی شہر کی آمدن ہے۔ دیکھیے جو کسٹم ڈیوٹی ہے، جب پورے ملک میں جو درآمدات ہوتی ہیں ان پر جو ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ کراچی کی آمدن نہیں ہے، وہ پورٹ کی آمدن ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں جو اشیاء آتی ہیں، درآمد ہوتی ہیں یا برآمد ہوتی ہیں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کراچی کی آمدن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کراچی ملک کا فائنینشل کیپٹل سمجھا جاتا ہے، معاشی دارالحکومت، اور بہت سارے ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر وہاں ہیں، بینکوں کے 1-2 کے چھوڑ کر باقی سب کے ہیڈ کوارٹرز وہاں ہیں، ان کی آمدن اور ٹیکس وہیں سے دیتے ہیں۔ تو جو کاروبار پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کی آمدن جو ہے اس کی فائل ہوتی ہے ریٹرن کراچی میں، تو وہ کراچی کی آمدن نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی پیدا نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اسی کو تو بنیاد بنا رہے ہیں۔ نہیں، وہ بنیاد نہیں، باقی یہ بات ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، اس کے مسائل کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پھر کراچی کا جو یعنی آپ کارپوریشن ہے اس کی، اور جو اس کی بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو بھی ایک اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مقامی مسائل حل کر سکیں۔ دیکھیں ایک زمانے میں تو تعلیم اور صحت اور یہ جو انفراسٹرکچر، یہ سارا جو ہے وہ بنیادی اداروں کی، بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری تھا، لیکن اب تو آپ نے دیکھا کہ جو حال کراچی کا ہے کم و بیش وہی لاہور کا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ لاہور میں کیونکہ اسی پارٹی کا میئر ہے، اس لیے جس پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے وہ کوئی کھینچتانی نظر نہیں آتی یا احساس محرومی اس طرح پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شاہ صاحب، آپ خود بھی کراچی یا حیدرآباد ان علاقوں میں جاتے رہتے ہیں، اب یہ جو ان کا نقطہ ہے کہ جی سندھ کے شہری علاقے بالخصوص کراچی حیدرآباد کا وہ ذکر کر رہے تھے فاروق ستار صاحب اینڈ کمپنی، وہ کہتے ہیں وہاں پر شہریوں کے ہاں
एहसासी महरूमी बढ़ा है, कुछ ऐसा है, ऐसा महसूस किया फारूक आपने भी? सत्तार साहब एंड कंपनी, हाँ ना उनके रफका कोई अच्छी यूं कह लें या वैसे कह लें, अच्छा अंदाज गुफ्तगू नहीं है। बहुत अच्छा है सर ये तो। एंड कंपनी से थोड़ी सी तो अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये असूलन बात दुरुस्त है। बल्दियाती अदारे जो हैं, जब तक आप उनको मुस्तहकम नहीं करेंगे, लोग अपने मामलात खुद अपने हाथों से यानी तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी। और ये सिंध के अंदर एक ये मामला जो है, ये तजाद जो है, इसे ख़त्म होना चाहिए और सिंध की हुकूमत को एक स्पेस देनी चाहिए बल्दियाती अदारों को, और उनका गला इस तरह नहीं दबाना चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ लेते हैं, वापस आते हैं तो जिक्र होगा कुछ ऑरेंज मेट्रो लाइन ट्रेन का, जिसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, वहाँ क्या कुछ हुआ, जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं शाम साहब ज़रा ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की। उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से एक केस ज़ेर समाअत है, और वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो केस है उसके बाद उसकी बारी थी, तो मौजूदा साहबान ने कहा कि आज वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते आपको सुनेंगे। क्या ये शिकायत क्या है वहाँ? वो असातिज़ा की जो भर्तियों वाला मामला है। क्या मामला? उनकी भर्तियां जो हैं वो गैर कानूनी हुई हैं, तो कुछ असातिज़ा इकराम जो हैं वो उठ के खड़े हुए कि जनाब ये तकर्रियाँ जो हैं और जो भर्तियां हुई हैं वो ठीक नहीं हुई, तयशुदा कानून के मुताबिक नहीं हुई, तो हमें सुना जाए। उस केस में रिमार्क्स दिए मुखसर। तो ये तो अभी अदालत बताएगी ना, नहीं कि गैर कानूनी हुई हैं या नहीं हुई, वही ना तौर पर हम कह रहे हैं। लेकिन वो केस ज़ेर बहस नहीं है। उन्होंने कहा उसमें मुखसर जो गुफ्तगू की या समाअत की, उन्होंने कहा कि पनामा का फैसला लिखने में लगे हैं, पनामा से जान छूटी नहीं कि अब ऑरेंज लाइन जिम्मे लग गई, ये कहना था जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब का। तो इन रिमार्क से एक बात तो समझ आ गई कि पनामा का फैसला अभी लिखा जा रहा है। हाँ, लिखा नहीं गया। तो जो हर रोज मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पर, वो लीक होता है जी फैसला। अभी तो एक मैसेज तो ये आया कि ये वो जो एहलकारों की जुज़वी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि फौज के मदाखलत का इम्कान है, और फिर बताया गया कि कमर बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से क्या गुफ्तगू की है, और फिर एक मैसेज में आगे आखिर में ये बात भी लिखी हुई थी कि इसकी तस्दीक जनरल अमजद शोएब है ना जी, और हमारे इकराम सहगल साहब, दिफाई तज्जियाकार, उन्होंने भी कर दी है। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब उनके फरिश्तों को खबर है कि नहीं है। तो इस तरह की उनसे ग्रुप में पूछा गया जनाब ये आपने लिखा है या आपने तस्दीक की, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं किया। तो अब इस तरह का झूठ, और ये अब इस झूठ का कलकमा होना चाहिए। तो फिर सर वो प्रेडिक्शंस क्या हुई, वो जो पेशेंट गोइयां अब जहां जाए एक हमारे दोस्त ने मिलते हैं, जनाब फैसला ये लिख दिया गया, उसमें ये लिख दिया गया। अभी इंतजार में तो हर जगह ये कहता हूँ भाई इंतजार कीजिए, फैसला अदालत ने करना है, जज हज़रात लिखेंगे, आप इसमें कोशिश ना कीजिए अपने घोड़े दौड़ाने की सियासत के। तो लोग जो है उनको बदमजा होते हैं, ये बात पसंद नहीं आती। चले, इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक बार फिर से। पहले तो पनामा उन्होंने रिपोर्ट किया, ऑरेंज ट्रेन जो है, अब ऑरेंज ट्रेन आ गई। देखिए असल में खुदा पड़ा है पूरा लाहौर शहर, ओह सर, और लोग बीमार हो रहे हैं, ट्रैफिक उससे बड़ी बेहाल है, और मैं तो समझता हूँ कि कई बीमारियां लग रही हैं उन जगहों पे लोगों को। इन मंसूबों को चैलेंज किया जाना चाहिए जब ये शुरू हो से पहले, ये प्लान किया जा रहा हूँ, जब हुकूमत ऐलान करे कि ये मंसूबे जो बन रहे हैं तब चैलेंज किया जाए, और बनने के बाद इनको चैलेंज किया ही नहीं जाना चाहिए। और वहां फिर जो लोगों को तकलीफ होती है जब काम शुरू हो गया, एक बड़ी हद तक मुकम्मल होने को है, और शहर खुदा हुआ है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि चीफ यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, 5 रुकनी बेंच, उसने कहा कि रोजाना हम समाअत, आज तीसरा रोज था। तो इमरान वसीम, आज की समाअत में क्या हुआ, क्या कहते हैं वकला जो आज LDA की जानिब से या नेस्पा की जानिब से पेश हुए, जजेस क्या सवाल उठाते हैं इस बारे में? देखें, 3 दिन से अपना जामी भाई इस केस की समाअत हो रही है, और अदालत की जो तशवीश है वो ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से नहीं है, बल्कि अदालत ने तो इस तरह के मंसूबों को सराहा है, और अदालत का ये कहना था कि अवाम को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनाती है तो उसमें
جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارا آثار قدیمہ ہے، جو تاریخی عمارتیں ہیں، اس نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس کی جو ویژولائزیشن ہے یا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہونی چاہیے۔ تو عدالت کے جو زیادہ تر سوال ہیں آج بھی جو عدالت نے کیے ہیں وہ حوالے سے تھے کہ ہماری جو تاریخی عمارتیں ہیں جہاں سے اورنج لائن کا ٹریک جو گزر رہا ہے اس سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے جو خوبصورتی ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تو عدالت کے زیادہ تر سوال جو ہیں وہ اسی چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں، جبکہ عدالت نے جو دیگر سوالات کیے ہیں وہ اس حوالے سے تھے کہ روزانہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ چلے گی، اور ایک ٹرین کے ساتھ کتنی بوگیاں ہوں گی اور کتنے مسافر اس میں سفر کر سکیں گے۔ جبکہ عدالت کا جو مزید جو تشویش تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے وہاں سے جب اورنج ٹرین گزرے گی زیر زمین تو اس سے جو تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، اور جو ڈیزائن بنایا گیا ہے اورنج لائن ٹرین کا کیا اس میں اتنی سخت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ جو تھرتھراہٹ ہوگی ٹرین کے گزرنے کی وہ جو ٹریک بنایا جائے گا وہ اس چیز کو جذب کر سکے۔ تو جو نیسپا کے وکیل تھے، ایل ڈی اے کے وکیل تھے اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹریک بنایا جا رہا ہے اس میں سپیریکل بیرنگ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے جو تھرتھراہٹ پیدا ہوگی ٹرین سے اس کو جذب کر سکے گا، جبکہ جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کو بھی کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ جبکہ ان تینوں بکلا کی جانب سے اورنج لائن منصوبے کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے ڈرون کیمرے سے شوٹ کی گئی ایک ویڈیو بھی وہ بھی عدالت کو دکھائی گئی ہے، اور جو ورک ہوا ہے وہاں پر اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے اس کا معائنہ بھی کرایا گیا ہے، جبکہ اینیمیٹڈ جو فلم ہے جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہوگا اس حوالے سے ایک اینیمیٹڈ فلم بھی بنائی گئی، وہ بھی عدالت کو دکھائی گئی ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ٹرین اپنے ٹریک سے گزرے گی تو جو تاریخی عمارتوں کا نظارہ ہوگا وہ اس ٹرین کے اندر بیٹھے مسافروں کے لیے نہایت ہی خوبصورت ہوگا۔ جبکہ عدالت جو سوالات اٹھا رہی ہے وہ اپنی جگہ وہاں پہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر دیگر ممالک میں میٹرو ٹرین جو ہے وہ 1863 سے متعارف ہو سکتی ہے تو آج اتنی ترقی کر چکی ہے تو 2017 کے اندر لاہور یا کسی پاکستان کے دوسرے شہر میں ایسا پروجیکٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ عمران نسیم صاحب۔ ایک تو المیہ یہ ہے نا کہ جن لوگوں کے پاس کاریں ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بڑے شہروں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ کراچی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں۔ اچھا کراچی میں تو کسی کی توجہ اس طرف ہے بالکل نہیں۔ اب لاہور میں بھی جو منصوبہ ہے یہ پنجاب حکومت اپنے ذرائع سے شروع کیا ہے اس نے، یعنی یہ وفاقی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر سندھ حکومت توجہ کرتی اور سندھ حکومت نے اس پہ توجہ نہیں کی، پھر جو ایم کیو ایم کے دور میں تو یہ حکومت صوبائی بھی تھی اور آپ کے کارپوریشن بھی ان کے پاس تھی، مصطفیٰ کمال صاحب جب تھے اس وقت اس طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ بھی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ کراچی میں تو بہت پہلے اس طرح کی صورت بن جانی چاہیے تھی کہ یہ اورنج ٹرین یا کوئی گرین جو بھی ٹرین بنتی یہ پروجیکٹ چلتے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ حکومتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جانچ پرکھ کر لیں، آثار قدیمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اچھی طرح غور و خوض کے بعد منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جائیں۔ اب یہ ٹرین تو بننی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کس جگہ سے کوئی راستے میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں توقع ہے ہمیں کہ یہ عدالت جلد فیصلہ کرے تو لاہور کے شہری جو ہیں کم از کم یہ خاک جو پھانک رہے ہیں اس سے ان کو نجات مل جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شاہم صاحب، بہت اہم ایک ہمارا موضوع ہے تحریک پاکستان سے جڑا، جو ہم بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں۔ کچھ ایکسکلوسیو تصاویر اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے خطوط ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے انتہائی سینئر اور عظیم رہنما جناب ملک برکت علی صاحب کے نام، جن کی آج برسی ہے، وہ بھی ہم دکھائیں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں۔ اس سے پہلے شاہم صاحب وہ جو جولین اسانج ہیں ان کی مشکل ٹل گئی، آپ کو پتا وہ انگلینڈ میں جو ایکواڈور کی ایمبیسی ہے وہاں 4.5-5 سال سے مقیم ہے، تو خدشہ یہ تھا ایکواڈور میں ہو رہے تھے انتخابات صدارتی، تو جو وہاں پہ انتخابات لڑے تھے 2 امیدوار، ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ اگر میں برسر اقتدار آ گیا تو جولین اسانج کو ہم چھٹی کروا دیں گے۔ چھٹی ہوگی اس کا مطلب انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، سویڈن کے حوالے، کیونکہ سویڈن میں بھی ان پر مقدمہ ہے، امریکہ کے سپورٹ کر دیا جائے گا تاکہ پھر وہ وہاں جیل میں کا مدد اٹھا سکے۔ ایکواڈور نے انہیں دی ہوئی ہے پناہ وہاں پر، لیکن جو صدر جیتے ہیں وہاں پر وہ ہیں مورینو، لینن مورینو، اور ان کا تعلق لیفٹ سے بتایا جاتا ہے اپنے ملک میں۔
تو یہ 10 کتابیں لکھ چکے ہیں معذوروں کے حوالے سے بھی، خود بھی معذور ہیں، پچھلی 2 دہائیوں سے ویل چیئر پر ہیں، اور جو اقوام متحدہ میں معذوروں کے سفیر بھی رہے ہیں. یہ جیت گئے ہیں. ان کے جیتنے سے جو جولین اسانج کی مسئلہ تھا، مشکل تھی، وہ ٹل گئی، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جولین اسانج کو نہیں نکالیں گے بلکہ انہیں مکمل پناہ دیتے رہیں گے. چلیے پھر آپ کو مبارک ہو. اب وہ مزید کھل کے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ احتیاط کریں، آپ جو انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں یہ بند کر دیں. انٹرنیٹ کنیکشن کا بند کر دیا گیا. چلیے وہ بھی محصور ہو گئے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر ذکر ہوگا قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور کا حتمی مسودہ تیار کرنے والے جناب ملک برکت علی صاحب کا. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب، یہ ابھی آپ دیکھیے کہ جنوبی کشمیر میں مودی صاحب پہلے گئے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے جا کہا تھا کہ جا تو آپ ٹیررزم چوز کر لیں یا ٹورزم. تو اس کے جواب میں جو کشمیری یوتھ ہے انہوں نے ایک، یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بلکہ انڈین اخبار نے یہ لگایا ہوا کہ جو پاکستانی شرٹس، گرین شرٹس پہنے ہوئے جنوبی کشمیر کے نوجوان کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، اور میچ شروع ہونے سے پہلے پیچھے جو ترانہ ہے وہ پاکستان کا ہے. تو یہ جواب دیا انہوں نے مودی صاحب کو کہ ٹیررزم چن لیں یا ٹورزم. مثلا میں اب کشمیر تو جو ہے نا، یہ فاروق عبداللہ صاحب کی بھی میں ایک سن رہا تھا تقریر. انہوں نے کہا بھی مسئلہ جو ہے حل کرنا پڑے گا مذاکرات کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے. زور دے رہے تھے، انہوں نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا. تو اب تو مقبوضہ کشمیر کا تو بچہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اور گھر گھر میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، اور ہر، میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے ہر دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہندوستان کو اسے پڑھنا ہے اس نوشتہ دیوار کو. بالکل. شامی صاحب، آج قرارداد لاہور کا حتمی مسودہ تیار کرنے والے مسلم لیگ کے عظیم رہنما ملک برکت علی صاحب کی 71ویں برسی ہے. بتا دیجئے ناظرین کو ملک برکت علی صاحب کون تھے؟ دیکھیے، ملک برکت علی صاحب مسلم لیگ کے، آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، اور قائد اعظم کے ساتھ رہے، علامہ اقبال کے ساتھ بڑے قریب سے رہے، قریب سے تعلق تھا ان کا. 1937 کے انتخابات میں 2 ارکان اسمبلی میں منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ کے، ایک راجہ غضنفر علی خان اور ایک ملک برکت علی. 2 ان میں سے ایک ملک برکت علی تھے، اور انہوں نے پہلے صحافت کا شعبہ بھی اختیار کیا، پیشہ جو ہے پہلے انگریزی کے استاد تھے، ٹھیک ہے نا، پھر صحافت میں آئے. اس کے بعد پھر انہوں نے وکالت کی اور LLB میں ٹاپ کیا. اچھے وکیل تھے. اور قائد اعظم، جب ان کا انتقال ہوا تو قائد اعظم کا جو پیغام ہے ان کی وفات پر، جو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بات کہی، کیونکہ یہ آخری جو اسمبلی 1946 کی اس انتخابات میں یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے اصل کے، یہ میرا خیال. اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو بنی تھی اسمبلی دستور ساز، اس کے رکن تھے. اور لیکن جو اجلاس ہوا 1946 میں منتخب نمائندوں کا، اس میں یہ شرکت نہیں کر سکے. 5 اپریل کو ان کا انتقال ہو گیا، اور قائد اعظم نے اس پر ان کو بڑا بھرپور خراج عقیدت پیش کیا، اور کہا کہ وہ میرے مسلم لیگ کے بہت بڑا سرمایہ تھے، ناقابل تلافی نقصان پہنچائے. نہ صرف ساتھی تھے بلکہ ایک ذاتی دوست تھے میرے. اور وہ بڑی نایاب تصاویر ہیں جو ہم سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. ان کے پوتے ہیں جو ریٹائرڈ فلائٹ انجینئر، ہاں جی، ملک طارق علی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. جی السلام علیکم طارق صاحب. السلام علیکم سر. طارق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اپنے دادا کو کیسے یاد کرتے ہیں، اور کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں ان کا، اور ان کی فیملی جو ہے اس وقت، ان کے جو بچے ہیں کتنے ان کے اس وقت وہ پاکستان میں موجود ہیں؟ میں کچھ بچے تو میرا خیال کوئی شاید بیرون ملک بھی ہیں آپ کے کزنز یا بھائی. دیکھیں سر، وہ ملک برکت علی صاحب کی تو ساری اولاد وفات پا چکی ہے. ان کے بچوں کی اولاد ہیں، اور وہ کافی لوگ پاکستان میں مقیم ہیں. میں ان کے سب سے بڑے صاحبزادے ملک مراتب علی کا بچہ ہوں، اور میرے والد نے جو 1936 میں، کیونکہ جب الیکشن کا اناؤنس ہو گئے ہوئے تھے، تو پنجاب میں لاہور میں خصوصاً ایک اخبار تھا اردو کا، احسان. ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور مسلم لیگ کا کوئی آفیشیل آرگن نہیں تھا. تو نیو ٹائمز ہمارے گھر سے 19 ٹیمپل روڈ میں
سے شروع ہوئی اور میرے والد اس کے ایڈیٹر تھے اور میم شیب اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے. اور جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریزولوشن کا ہے کہ وہ جو 4 ممبرز اصل میں وہ تو دیکھیں وہ تو جو نواب شمس الحسن ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ان کا 4 رکنی کمیٹی تھی جس سے آخری شکل تھی جو آخری ڈرافٹ تھا نا وہ ملک برکت علی صاحب نے لکھا. اس سے پہلے کئی ڈرافٹ تو موجود تھے اس سے ہم کہہ رہے ہیں جو حتمی ڈرافٹ جو ہے جو پیش ہوا پھر یعنی اور منظور ہوا اس کو حتمی شکل انہوں نے دی. مگر آپ یہ بتائیے کہ ان کے کاغذات ان کی کوئی ڈائریاں ان کی کوئی لکھی ہوئی چیزیں مضامین آپ کے پاس محفوظ ہیں؟ سر کچھ ہیں اور کچھ آپ کو پھر میں کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا کچھ کیونکہ لوگوں کا نام کچھ آ جائے گا وہ کچھ نہیں ہیں. وہ اگر آپ عاشق حسین بٹالوی کی کتاب پڑھ لیں اقبال کے آخری 2 سال تو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے. تو میں موضوع نہیں سمجھوں گا کہ وہ لوگ میرے بھی بزرگ ہیں جن کا نام ہے تو میں مطلب آپ کے پاس وہ پورے کاغذات ان کے محفوظ نہیں ہیں؟ پورے نہیں ہیں مگر کافی چیزیں ہیں. عاشق حسین بٹالوی نے اپنی جو 3 کتابیں ہیں اقبال کے آخری 2 سال اور ہماری جدوجہد آزادی اس میں 1935 سے لے کر 1946 تک کا پورا ذکر کیا ہوا ہے. اور وہ 2 مجموعے پھر جو سید شمس الحسن ہیں جو آفس سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی آفس کے ان کو قائد اعظم نے پاکستان آنے سے پہلے ان کے حوالے تمام کاغذات کر دیا تھے اور ان کو انسٹرکشن دی تھی کہ میرے مرنے کے قائد اعظم کے مرنے کے 10 سال بعد آپ نے یہ چیزیں پبلش کرنی ہیں. وہ کاغذات تو سارے انہوں نے آرکائیوز میں ہیں جو نہیں سر وہ کتاب اور کچھ ان میں سے ضائع ہو گئے ماشاءاللہ کے زمانے میں. سر وہ تو دیکھیں نا مگر آپ اس بحث میں نہ آپ پڑھیں. آپ ملک برکت علی کے بارے میں بتائیں کیا یادیں ہیں آپ کے گھر میں اور کیا کس طرح آپ ان کو یاد کرتے ہیں کیا ان کی خصوصیات تھیں اور کیا ان کی شخصیت تھی جو آپ تک منتقل ہوئی ہے؟ دیکھیں مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں پیشے ور کے حساب سے تو انجینئر ہوں مگر میری جو دلچسپی ہے صحافت میں اور سیاست میں بہت زیادہ ہے اور مجھے اپنے دادا کے متعلق پڑھنا مجھے کافی اب میں کیونکہ ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں اس مطالعے میں کافی زیادہ مصروف رہتا ہوں. اور ان کی آپ کو میں چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ جو 1940 کی جو ریزولوشن تھی جب 21 مارچ کو یہ ڈرافٹ ہوگی تو عاشق حسین بٹالوی میرے دادا کے ساتھ واپس آ رہے تھے ان کی گاڑی میں تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ کیا اس مسودے میں جو اقبال نے 1930 میں ذکر کیا تھا پنجاب سرحد بلوچستان اور سندھ کا کیا وہ خصوصاً نہیں ذکر ہونا چاہیے تھا. تو ملک صاحب نے ان کو کہا کہ آپ 22 مارچ کو جو اوپن سیشن ہے اس میں ذکر کیے. تو 22 مارچ کے سیشن میں عاشق حسین بٹالوی جو اسسٹنٹ جوائنٹ سیکرٹری تھے پنجاب مسلم لیگ کے انہوں نے کھڑے ہو کر اس بات پہ بڑی زور سے بحث کی کہ بھی آپ کیوں نہیں اس کو ایمبیگوس کا نام لکھیں کیوں نہیں آپ ایمبیگوس رکھتے ہیں کہ آپ مسلم میجورٹی ایریاز کا ذکر ہے نا. ہاں انہوں نے کہا کہ آپ یہ پورے یہ لکھیں مگر لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کا ذکر کریں تو اگر ہم نے پنجاب کا ذکر کیا تو یہ گورکھانڈ پہ ختم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ دلی بھی اور لکھنؤ بھی جو ہماری ثقافت کے سینٹر ہیں ان کو بھی کیا جائے. وہ اصل میں متصل مسلمان اکثریت کے متصل علاقے ہیں نا اس میں جو قرارداد لاہور کے الفاظ ہیں. ہاں مگر وہ کنٹیگوس دیکھیں نا مگر یہی بات بعد میں جا کر اس میں مسئلے مسائل ہوئے اور ہندوؤں نے دیکھیں وہ تو جب بھی کوئی تحریک چلے گی اس کے اندر چیزیں ہوں گی انٹرپریٹیشن بھی ہوں گی تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چڑھتی ہیں اور وہ آپ اسی طریقے سے اس کا ایولیوشن ہوگا. یہ تو ایک دیکھیں نا کئی سال کا کئی اشروں کی سٹرگل تھی جس کے نتیجے میں بالآخر ہم نے پاکستان حاصل کیا. کوئی ایک دن میں بنایا تو نہیں مل گیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 19 مارچ کو لاہور میں وہ خاکساروں کا ایک نکلا تھا جس کے اوپر کوشش کی گئی تھی کہ اس اجلاس کو پوسٹ پون کیا جائے
مگر قائد اعظم اور باقی لوگ تو اس بات ٹھیک ہے جی بزد تھے کہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے توسط سے کچھ بڑی ہی تاریخی یادیں جو ہیں وہ ہم نے ناظرین تک پہنچا دیں، تصاویر کی صورت میں اور کچھ خطوط کی صورت میں جو آپ نے اسکرین پر مسلسل دیکھا۔ شام سے پروگرام وقت بھی ختم ہو گیا، ناظرین سے لیتے ہیں اجازت، ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔